قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفصام لها، کہ جو شخص بھی طاغوت کا انکار کرے، طاغوت یعنی خداوند کریم کے علاوہ ہر وہ ہستی جس کی پرستش کی جائے، یا یوں کہا جائے کہ خداوند کریم کی ولایت کے علاوہ جتنی بھی ولایتیں ہیں اگر ان ولایتوں کا انکار کیا جائے گویا طاغوت کا انکار کیا گیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بھی طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو وہی وہ شخص ہے کہ جس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا۔ مضبوط رسی کب تھامے گا؟ طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، یعنی جب تک دو کام نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ مضبوط رسی کو تھامے ہوئے نہیں ہے۔ پھر میں نے سورہ احزاب کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جو کہ پے در پے ہیں۔ ایک آیت جو کہ آیت درود ہے، بہت ہی مشہور و معروف ہے، اسی کے فوراً بعد جو دوسری آیت ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے۔ غالباً کسی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کو کوئی اذیت نہیں پہنچتی، یعنی اللہ نعوذ باللہ ہماری طرح جسم نہیں رکھتا ہے اور ہماری طرح احساسات نہیں رکھتا ہے کہ آج اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو مثال کے طور پر اس کا منہ پھول جائے یا ناراض ہو کے بیٹھ جائے مثال کے طور پر، یا اس کو اذیت پہنچے، جیسے ہمارا دل دکھتا ہے نعوذ باللہ۔ خدا کے اوپر کیفیات طاری نہیں ہوتی ہیں، کیفیات کے لیے جسم چاہیے ہوتا ہے، خدا جسم سے مبرہ ہے۔ اب جب خدا کہہ رہا ہے کہ وہ ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ کو اذیت کیسے پہنچے گی؟ ورسولہ، یعنی جس نے اللہ کے نمائندے کو اذیت پہنچائی گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ تو جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا اذیت پہنچاتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خداوند کریم اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عذابًا مہینا، اور ایسے افراد کے لیے خداوند کریم آخرت میں ایک رسوا کر دینے والا عذاب اس نے تیار کر رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کو اذیت پہنچائی اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ اب اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا کیا ہے؟ اذیت پہنچانا کسے کہیں گے؟ بہت سے طریقے ہیں کہ مثال کے طور پر اذیت پہنچ سکتی ہے کسی کو۔ مثال کے طور پر اگر آپ جسمانی طور پر اذیت پہنچانا چاہیں تو یہ الگ اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے مثال کے طور پر نعوذ باللہ کسی کو برا بھلا کہیں تو اس کو اذیت پہنچتی ہے، یا اس کی اولاد کو مثال کے طور پر برا بھلا کہیں تو اس کو اذیت پہنچتی ہے۔ لیکن خداوند کریم اپنے رسول کے حق میں کتنی اذیت برداشت نہیں کر سکتا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ کس چیز کی اجازت مل جائے؟ الی طعام غیر ناظرین انہ، دعوت دیں، خود رسول خدا تم کو دعوت دیں کھانے کی، اور جب کھانے کی دعوت کے لیے آ جاؤ تو غیر ناظرین انہ، بار بار پتیلی کو مت تکتے رہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جب ہمارے رسول کے گھر پر آ جاؤ دعوت پر، یعنی کھانے کے انتظار میں نہیں رہو، یعنی کھانا پک جائے گا تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا، غیر ناظرین انہ، وہ کھانے کی پتیلی کو مت دیکھتے رہو۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے فادخلوا، تو پھر ہمارے رسول کے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو، یعنی ایک مرتبہ دعوت مل گئی، اب دعوت کھانے کے بعد تم نے کھانا کھا لیا، ماشاء اللہ سیر ہو گئے، فانتشروا، جیسے ہی کھانا کھا لو اٹھ جاؤ فوراً سے، ہمارے رسول کے بعد بیٹھ کے گپے مت مارو، اٹھ جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، یہ میں نے اس کا محاورتی یعنی بالکل سلیس ترجمہ کیا ہے، غیر مستأنسین لحدیث، یعنی اس آس میں بیٹھے نہ رہو کہ ابھی تو ہم اور گفتگو کریں گے، یعنی تھوڑی کچہری لگائیں گے، وقت بہت ہے۔
ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ جو تمہارا کام ہے یہ ہمارے نبی کو اذیت پہنچاتا ہے۔ کیا کام؟ کہ بغیر اجازت کے داخل ہو جانا، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر اجازت مل بھی جائے تو پتیلی کو تکتے مت رہنا، دوسری بات۔ تیسری بات، اگر تم کھانا کھا چکو تو فوراً سے اٹھ جاؤ، ہمارے رسول کے پاس فوراً سے بیٹھے نہ رہو۔ کیوں؟ کان ذالکم یؤذی النبی، یہ جو تمہارا فعل ہے یہ چیز کیا کرتا ہے؟ ہمارے نبی کو اذیت پہنچاتا ہے۔ یہ اذیت بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے، یعنی اتنی اذیت بھی خداوند کریم کو برداشت نہیں ہے۔ تو جس خداوند کریم کو اپنے رسول کی اتنی اذیت برداشت نہ ہو، کیا اس خداوند کریم کو برداشت ہوگا کہ اس کی بیٹی کا گھر جلایا جائے، اس کی بیٹی کے پسلیوں پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے، اس کی بیٹی کے بیٹے کو ساقط کیا جائے؟ کیا یہ چیزیں برداشت ہوں گی؟ کیا اس کو برداشت ہوگا کہ وہ رسول کا جو نواسا ہے اس کو زہر دیا جائے، اس کے جنازے پر تیر برسائے جائیں؟ کیا اس اللہ کو یہ برداشت ہوگا کہ اس رسول کے نواسے کا سر کاٹ کے نیزے پر بلند کیا جائے، کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے، اس کی نواسیوں کو رسن بستہ کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے؟ کیا یہ خداوند کریم کو برداشت ہوگا؟ ان کی اذیت رسول اللہ کی اذیت ہے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بھائی مولانا صاحب کو اذیت نہیں پہنچائیں، اور کوئی شخص آپ کے سامنے میرے بیٹے کو مارے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میرے بیٹے کی اذیت میری اذیت ہے۔ تو وہ حسین جس کے لیے خود رسول اللہ نے کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی نیزے پر جو سر ہے یہ حسین کا سر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا سر ہے۔ کوئی اس خام و خیال میں نہ رہے کہ ہم نے تو حسین کو مارا ہے، تم نے حسین کو نہیں مارا، تم نے رسول اللہ کو مارا ہے۔ جو عبید اللہ ابن زیاد، جو یزید حسین کے لبوں پر چھڑی مار رہا ہے، وہ حسین کے لبوں پر چھڑی نہیں مار رہا، وہ رسول اللہ کے لبوں پر چھڑی مار رہا ہے۔ یہ فاطمہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما آذاہا، جو چیز بھی فاطمہ کو اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی متواتر احادیث اور صحیح السند احادیث، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ مسلمانوں کی صحیح کتابوں میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ جو چیز بھی فاطمہ کو اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، جو چیز بھی فاطمہ کو اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ اب اس حدیث کے چلتے ہوئے مسلمانوں نے ایک داستان گڑھی، کہا کہ یہ تو رسول خدا نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جب مولا کائنات نعوذ باللہ بی بی فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو پھر رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو اذیت پہنچاتی ہے مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ یعنی ان کے بقول جب بی بی فاطمہ کو معلوم ہوا کہ علی مرتضیٰ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بی بی فاطمہ کو اذیت ہوئی۔ بی بی فاطمہ نے نعوذ باللہ رسول خدا کی بارگاہ میں آ کے شکایت کی، تو رسول خدا نے فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کو اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک مرد کے لیے 4 شادی کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، یعنی خود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے والد گرامی جس شریعت کو لے کر آئے ہیں اس شریعت میں ایک مرد کو حق دیا گیا ہے کہ وہ 4 شادی کر سکتا ہے۔ تو اول تو کیسے ممکن ہے کہ وہ شریعت جو خود بی بی فاطمہ کے والد گرامی لے کر آئے ہیں وہ شریعت جب نافذ ہو رہی ہو تو بیوی کو اذیت پہنچے؟ ثم اگر مان بھی لیا جائے تو اذیت پہنچ رہی ہے، تو اذیت ایک حلال کام پر پہنچ رہی ہے یا حرام کام پر پہنچ رہی ہے؟ حلال کام پہ۔ آپ کے بقول حلال کام پر بھی رسول اللہ نے کیا کہا؟ یؤذینی ما آذاہا۔ اب اگر مان بھی لیا جائے کہ ایک حلال کام پر اذیت پہنچ رہی تھی اور یہ حلال کام پر جو اذیت پہنچ رہی تھی یہ بھی رسول اللہ کو برداشت نہیں ہوئی، تو اگر مان بھی لیا جائے کہ مثال کے طور پر فدق بی بی فاطمہ کا حق نہیں تھا،
مان بھی لیا جائے، اور پھر بی بی فاطمہ کو اذیت پہنچ رہی ہے تو رسول اللہ کو اذیت پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ جس طریقے سے یہاں پر اذیت پہنچ رہی ہے وہاں پر بطریقِ اولا اذیت پہنچ رہی ہے۔ وہاں پر تو آپ کہہ دیتے کہ نہیں یہ تو بی بی فاطمہ کا حق نہیں تھا، وہ ناحق ناراض تھیں، حالانکہ حدیث میں کوئی قید بیان نہیں کی کہ جب میری فاطمہ ناحق کسی سے ناراض ہو یا باحق کسی سے ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور اگر باحق کسی سے راضی ہو تو اس کی رضایت اللہ کی رضا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مطلقاً حدیث ہے، مطلقاً حدیث ہے، یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ مطلقاً ہے۔ تیرے راضی ہونے سے یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ فاطمہ جب بھی کسی سے راضی ہوں گی باحق راضی ہوں گی، اور جب بھی کسی پر ناراض ہوں گی باحق ناراض ہوں گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ کسی سے ناحق ناراض ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دین کی بنیاد عزیزان گرامی، دین کی بنیاد تولا و تبرہ پر ہے۔ آپ ولایت اس وقت تک قبول نہیں کر سکتے جب تک تبرہ اختیار نہ کریں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا، یعنی نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ جو اللہ حقیقی خدا ہے میں اس کی بھی عبادت کرتا ہوں اور یہ جو مورتی ہے اس کا بھی احترام کرتا ہوں، بالآخر دل نہ دکھے کسی کا، نہیں ہو سکتا۔ توحید کے مرحلے پر جس طریقے سے یہ کام ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ کی توحید کا بھی اقرار کریں اور غیر خدا کی عبادت بھی کریں یا غیر خدا کا احترام بھی کریں، ممکن نہیں ہے آپ کے لیے۔ یعنی آپ کو کہا جائے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ موحد نہیں ہیں، توحید پرست نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے میں اللہ کو تو مان رہا ہوں، کہا نہیں اللہ کو تو مان رہے ہو لیکن غیر خدا کا انکار نہیں کر رہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے بعد میں اقرار ہے۔ جب تک نفی اور اقرار نہیں ہوگا اس وقت تک کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ توحید کے مرحلے پر بھی یہی ہے، نبوت کے مرحلے پر بھی یہی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں، مسیلمہ جو کذاب ہے اس کو بھی مانتا ہوں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، رسول اللہ کی نبوت کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور فلاں جو جھوٹا نبی ہے مثال کے طور پر اس کا بھی احترام کرتا ہوں۔ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں رسول اللہ کا بھی اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا ابو جہل کا احترام کرتا ہوں۔ ممکن ہے آپ کے لیے؟ ممکن نہیں ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ میں رسول اللہ کا بھی احترام کرتا ہوں بے نہیں اسی طریقے سے ابو لہب کا بھی احترام کرتا ہوں، بالآخر رسول خدا کے چچا تھے۔ یہ رشتہ داریاں اللہ نے ختم کر دیں، وہی رشتہ داری باقی رکھی کہ جو ایمان پر استوار تھی، جو ایمان سے خارج ہو گئی۔ کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں چاہے رسول کا چچا ہو۔ تو اب اگر کوئی جوش میں آ جائے اور رسول اللہ کی محبت میں کہ وہ تو رسول کے چچا تھے اور ان کی بھی نعتیں پڑھنے لگے، تو نہیں ہو سکتا یہ کام، درست ہے؟ جس طریقے سے یہ کام توحید کے مرحلے پر نہیں ہو سکتا، نبوت کے مرحلے پر نہیں ہو سکتا، تو امامت کے مرحلے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ مولا کائنات کی ولایت کا بھی اقرار کریں اور پھر ممبر سے ان لوگوں کے فضائل بھی پڑھیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کی ولایت کو غصب کیا، کیسے ممکن ہے؟ تولی ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کے ساتھ براءت نہ ہو، براءت نہ ہو۔ قرآن مجید بھری پڑی ہیں قرآن مجید کی آیتیں۔ اب ایسے موقع پر کچھ لوگوں کو اخلاقیات یاد آ جاتے ہیں۔ مومن کو زیب نہیں دیتا وہ کسی کو برا بلا کہے، وہ آپ کا اخلاق رسول اللہ کے اخلاق سے بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بارے میں خود قرآن مجید کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ اخلاق کی عظیم منزلت پر فائز ہیں۔ وہ جو رسول اخلاق کی عظیم منزلت پر فائز ہے وہ رسول جنگ خندق میں عمر بن عبدود جب وہ چیخ چیخ کے پکار رہا تھا کہ اے مسلمانوں تم میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے، اور رسول کی گود میں بیٹھے ہوئے مسلمان بجائے کہ جاتے اس سے اس کا قصیدہ پڑھنے لگے، اس کی شجاعت کے گن گانے لگے،
کہ یہ تو اتنا شجاع ہے کہ ایک ہاتھ سے اونٹنی کو اٹھا لیتا ہے، اونٹنی کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ 3 مرتبہ اس نے پکارا، 3 مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے جائے گا؟ ایک ہی شخص کھڑا ہوا کہ جس کا نام تھا ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب۔ یہاں تک کہ عامر بن عبدود یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا گلا سوکھ گیا ہے تمہیں پکارتے پکارتے، یعنی حل میں مبارزین کہتے ہیں کوئی میرے مقابل میں آئے، میرا گلا سوکھ گیا ہے۔ کہا تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کہتے ہو کہ اگر میری تلوار سے مارے گئے تو شہید، مجھے مار دیا تو غازی، یعنی دونوں صورتوں میں جیت تمہاری ہے، پھر بھی نہیں آتے میرے پاس۔ اور تینوں دفعہ رسول خدا کیا فرماتے تھے؟ من لہذا الکلب، کون اس کتے کے لیے ہے؟ کون رسول؟ جو اخلاق کی عظیم ترین منزلت پر فائز ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ تو آپ کا اخلاق رسول اللہ کے اخلاق سے زیادہ ہے۔ بڑے مسلمان کچھ بولے بھالے بنتے ہیں کہ نہیں بس یزید جو ہو گیا انشاءاللہ اللہ سب کو بخشنے والا ہے، تو پھر صحیح ہے، پھر شیطان کے لیے بھی آپ کہیے، کیوں پڑھتے ہیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ کیوں بار بار آپ شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں؟ شیطان کے لیے بھی سافٹ کارنر رکھیے کہ انشاءاللہ خدا اس کو بھی بخش دے گا۔ ہم اپنی زبان کیوں گندی کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر؟ وہ قرآن مجید کی آیتیں بھری پڑی ہیں، بار بار ظالمین پر لعنت ہو رہی ہے۔ البتہ یہ لعنت کے معنی یہ نہیں ہے جو ہم اردو زبان میں لعنت کے معنی لیتے ہیں، نہیں، اردو زبان میں اب کسی بھی ہم کہتے ہیں تجھ پر لعنت ہو، نہیں، ایک طریقے سے فوش اور گالی سمجھی جاتی۔ عربی زبان میں فوش اور گالی سے بڑھ کر ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ تو اللہ تجھے رحمت الہی سے دور کرے، یعنی یہ چیز شاید نہیں بلکہ یقیناً ایک گالی سے، فوش ترین گالی سے بڑھ کر ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں، بد دعا کریں کہ خدا تجھے رحمت الہی سے کیا کرے؟ دور کر دے۔ یعنی رحمت الہی اگر کسی کے پاس نہیں رہی تو کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ تبرہ، جب ہم تبرے کا نام سنتے ہیں تو کیونکہ کچھ ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں، بہرحال اس میں اعتراف کرنا چاہیے، کچھ ایسی محافلیں ہوئی ہیں کہ جس میں اس عظیم عبادت کے صورت کو بگاڑ دیا ہے۔ تبرہ عظیم عبادت کا نام ہے عزیزان گرامی، یعنی جس طریقے سے ولایت عبادت ہے، تبرہ بھی کیا ہے؟ مقدس عبادت ہے۔ یعنی تبرہ ذہنی تفریح کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں خالی، یعنی کسی نے مثال کے طور پر آپ کو سنا دیا اور کبھی موقع لگا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی سناتے ہیں اس کو۔ کیوں سناتے ہیں؟ دل کی بھڑاس نکالنی ہے۔ بھائی دل کی بھڑاس میں اس وقت نکالوں جب میری کوئی ذاتی دشمنی ہو۔ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، یعنی محبت اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک ان کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھی جائے۔ تو تولا اور تبرہ جب تک آپس میں نہیں ملیں گے یہ دین کی اساس مکمل نہیں ہوگی۔ اسی لیے زیارت عاشورہ میں آپ کیا پڑھتی ہیں کہ اے خدا میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، کس چیز کے ذریعے سے؟ امام حسین کے دشمنوں سے براءت کے ذریعے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تقرب الہی کا ذریعہ ہے تبرہ، اگر اسی طریقے سے انجام پائے جس طریقے سے معصومین نے انجام دیا ہے، اسی طریقے سے انجام پائے۔ تولا و تبرہ، اگرچہ کہ تبرہ و تولا کا اظہار کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، لیکن اصل تبرہ اور اصل تبرہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کسی جگہ پر خود امام کہیں کہ تم نے کیا کام کیا، جیسے کہ ہوا ہے ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، کہا کہ کوفے میں آپ کا ایک چاہنے والا ہے اور وہ کھلے عام تبرہ کرتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھ رکھی ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دیں۔ ایک مرتبہ یہ کہ تبرہ آپ کو کہاں کرنا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے،
لیکن تبرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس میں تو کوئی یعنی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔ آپ کے دل میں دشمنان اہل بیت اطہار اول سے آخر تک ان کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا اظہار کہاں کرنا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، اظہار بھی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کرنا ہے، لیکن کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ التقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ جس نے قیام قائم سے پہلے تقیہ کو ترک کیا گویا اس نے دین کو ترک کیا۔ لہذا تولا و تبرہ دین کی اساس ہیں اور ہر مرحلے پر تولا و تبرہ ضروری ہے، توحید کے مرحلے پر بھی، نبوت کے مرحلے پر بھی اور امامت کے مرحلے پر بھی۔ کچھ احادیث ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تفسیر قرقمی میں ابو الجارود سے روایت کی ہے، امام پنجم سے، خداوند کریم کے اس قول کی تفسیر میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خداوند کریم نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں، خداوند کریم نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں۔ اس کی تفسیر میں امام نے فرمایا فَيُحِبُّ هَذَا وَيُبْغِضُ بِهَذَا فَأَمَّا مَحَبَّتُنَا فَيُخْلِصُ الْحُبَّ لَنَا كَمَا يَخْلُصُ الذَّهَبُ بِالنَّارِ لَا قَدْرَ فِيهِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ حُبَّنَا فَلْيَمْتَحِنْ قَلْبَهُ فَإِنْ شَارَكَهُ فِي حُبِّنَا حُبَّ عَدُوِّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْنَ مِنْهُ وَاللَّهُ عَدُوُّهُمْ وَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَاللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمائے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس جب خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں تو بس وہ ایک سے محبت رکھے گا یقیناً اور دوسرے سے کیا رکھے گا؟ بغض رکھے گا۔ جو ہماری محبت ہے بس اس محبت کو ہمارے لیے خالص کر دو، امام فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کو ہمارے لیے خالص کر دو، بالکل ایسے ہی کہ جس طریقے سے سونے کو آگ میں جلا کر خالص کیا جاتا ہے، یعنی خالص سونا جو نکلتا ہے معدنیات سے اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، بھٹی میں اس کو جلایا جاتا ہے، تو جب جلایا جاتا ہے تو اس کا جتنا بھی جو ناخالص ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے اور خالص سونا باقی رہ جاتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ آیا وہ ہمارا محب ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بس اپنے دل کا امتحان لے۔ کیسے امتحان لے؟ بس اگر ہماری محبت میں ہمارے دشمن کی محبت کو شریک کرے، یعنی ہم سے بھی محبت ہو اور ہمارے دشمن سے بھی محبت ہو، فَلَيْسَ مِنَّا، پس وہ ہم میں سے نہیں ہے، وَلَسْنَ مِنْهُ، اور ہم بھی ان میں سے نہیں ہیں، یعنی حسین بھی رضی اللہ اور یزید بھی رضی اللہ، ایسا نہیں چلے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، یا ان سے محبت کرے یا ان سے محبت کرے، درست ہے؟ اب یہ میں امام حسین کے اعتبار سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ بہت عام ہے، اس کو لے جائیے اوپر تک۔ واللہ عدوہم، اللہ بھی ان کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل، اور خداوند کریم کافرین کا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے کتاب خصال کی طویل روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ حب اولیاء اللہ واجب والولایت لہم واجبہ، اللہ کے اولیاء سے محبت رکھنا واجب ہے اور ان کی ولایت رکھنا واجب ہے، والبراءۃ من اعدائہم واجبہ، اور ان کے دشمنوں سے اظہار براءت۔ اظہار براءت کے کیا مطلب ہے؟ یعنی لا تعلقی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اظہار براءت کا سب سے جو اہم ترین حصہ ہے وہ یہ کہ وہ ان کے حق میں بد دعا کرتا ہے، یعنی لعن کرتا ہے، ان پر نفرین کرتا ہے۔ والبراءۃ من اعدائہم واجبۃ ومن الذین ظلموا آل محمد صلی اللہ علیہ وہتکوا حجابہ، ان لوگوں سے بھی براءت واجب ہے جنہوں نے آل محمد پر ظلم ڈھایا، وہتکوا حجابہ، جس نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ان کے حجاب کو پارا پارا کیا. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بی بی فاطمہ کی حرمت کی طرف اشارہ ہے. وَأَخَذُوا مِن فَاطِمَةَ فَدَقَ، ان لوگوں سے بھی برات واجب ہے جنہوں نے فاطمہ سے فدق چھین لیا. وَمَنَعُوهَا مِيرَاثَهَا، ان لوگوں سے بھی برات واجب ہے جنہوں نے فاطمہ کی میراث کو منع کیا. وَغَصَبُوهَا، اور فاطمہ کی میراث کو غصب کر لیا. وَزَوْجَهَا حُقُوقَهُمَا، اور فاطمہ کے جو شوہر ہیں ان کے حق کو غصب کیا. وَهَمُّوا بِإِحْرَاقِ بَيْتِهَا، اور جنہوں نے فاطمہ کے گھر کو جلانے کی کوشش کی. وَأَسَّسُوا الظُّلْمَ، اور جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی. ظلم کی بنیاد کب رکھی گئی؟ سقیفہ میں. وَأَسَّسُوا الظُّلْمَ وَغَيَّرُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، اور جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو بدل دیا. ان تمام افراد سے کیا براءت واجب ہے. والبراءۃ من الناکثین والقاسطین والمارقین واجبہ، ناکثین سے، قاسطین سے اور مارقین سے بھی براءت کیا ہے؟ واجب ہے. ناکثین کون ہے؟ جنہوں نے بیعت توڑی. کنہوں نے بیعت توڑی؟ ناکثین، قاسطین اور مارقین. 3 جنگیں مولا کائنات نے لڑی ہیں، صفین، جمل، اور ان تمام افراد سے کیا ہے؟ براءت واجب ہے. اب اس سے زیادہ کھل کے اور کیا پڑھوں میں. والبراءۃ من الانساب والازلام وائمۃ الضلال وقادۃ الجور کلہم اولہم وآخرہم واجبہ، تمام افراد سے، ان کے اول ان کے آخر سے براءت کیا ہے؟ واجب ہے. والبراءۃ من جمیع قتلۃ اہل البیت واجبہ، تمام اہل بیت اطہار کے قاتلوں سے براءت کیا ہے؟ واجب ہے. والولایۃ للمؤمنین الذین لم یغیروا ولم یبدلوا بعد نبیہم واجبہ، اس طریقے سے ان سے براءت واجب ہے، اس طریقے سے مومنین کے ساتھ ولایت کیا ہے؟ واجب ہے. یہ پوری ایک حدیث ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ من جالسنا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. من لم يعرف سوء ما أتى إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما ركبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. جس شخص کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا، جس طریقے سے آج کل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے آج کل؟ بس چھوڑیں، جو ہو گیا، اب اس کو پرانی باتوں کو ریدنے کا کیا فائدہ. ہو گیا، مولا کا حق غصب ہو گیا، کیا کر سکتے ہیں. یہ فاطمہ پہ ظلم ڈھائے گئے، بس ان باتوں کو چھوڑ دیں. آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یاد رکھیں. فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو کوئی فکر نہ ہو، جو نہ جانتا ہو کہ ہمارے ساتھ کیا برا فعل انجام دیا گیا، ہم پر کیا ظلم ڈھایا گیا، جو شخص کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ ہمارا حق غصب کیا گیا، فہو شریک، پس ایسا شخص شریک ہے اس شخص کے ساتھ جس نے ہم پر ظلم ڈھایا ہے. جس کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا، بس وہ کہے کہ نہیں، بس آج کے دور میں بس مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، فنا ہونا چاہیے، فنا تقریریں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. لیکن آپ کہیں کہ نہیں، یعنی وحدت مسلمین کا سودا اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے ان کی تعریف کے عوض نہیں کیا جا سکتا، ان کو قبول کرنے کے عوض نہیں کیا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ صحیح ہے. بہرحال اپنے اصحاب سے رسول اللہ نے پوچھا کہ ایو عر الایمان اوثق فقالوا اللہ ورسولہ اعلم. فرمایا کہ ایمان کی کون سی رستی سب سے زیادہ مضبوط اور محکم ہے؟ تو اصحاب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ بتاؤ، یعنی میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. فقالوا یا ابن رسول اللہ، تو یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. کہا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، الصلاۃ، کہا کہ نماز جو ہے وہ سب سے محکم ترین رسی ہے. امام نے فرمایا کہ ان للصلاۃ فضلا ولکن لیس بالصلاۃ، یقیناً نماز کی اپنی فضیلت ہے لیکن نماز سب سے مضبوط رسی نہیں ہے. قالوا الزکوٰۃ،
کہا کہ زکوٰۃ، پھر امام نے کہا کہ یقیناً زکوٰۃ جو ہے وہ بافضیلت چیز ہے، لیکن زکوٰۃ بھی رسی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ماہ رمضان کے روزے کا، یقیناً ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے، لیکن ماہ رمضان کے روزے بھی نہیں ہیں۔ پھر کہا کہ حج اور عمرہ، امام نے فرمایا کہ ان کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن حج اور عمرہ بھی نہیں۔ پھر کہا کہ جہاد کی یقیناً اپنی فضیلت ہے، لیکن جہاد بھی سب سے مضبوط رسی نہیں ہے۔ جب یہاں تک پہنچے تو پھر کہا کہ اب امام آپ خود ہی بتا دیجئے کہ کون سی ایمان کی رسی سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ فقال، تو امام نے فرمایا قال رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اوثق عر الایمان، ایمان کی سب سے مضبوط رسی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ وتوال ولی اللہ وتعاد عدو اللہ، اور اللہ کا جو ولی ہے اس کی ولایت کا اقرار کرنا، اور اللہ کا جو دشمن ہے اس سے دشمنی رکھنا، یہ سب سے مضبوط ترین رسی ہے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچا اور فرمایا کہ ان فلانا یوالی کا الا انہ یضعف عن البراءۃ من عدوکم، فلاں شخص ہے جو آپ سے محبت تو کرتا ہے لیکن آپ کے دشمنوں سے برات میں تھوڑا سا کمزور ہے، یعنی ان کے لیے بھی سافٹ کارنر رکھتا ہے۔ فقال حیات کذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا، کتنا بعید ہے، جھوٹا ہے وہ شخص جو ہماری محبت کا دعویٰ کرے لیکن ہمارے دشمنوں سے براءت نہ رکھے۔ وہ شخص کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ شخص امام کی مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ احبک و احب فلانا، آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں اور فلاں سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ امام کے بعض دشمنوں کا نام لیا۔ فقال، امام نے فرمایا کہ اما الآن فانت اعور، ابھی تو کاڑا ہے، ایک آنکھ والا ہے۔ فاما ان تعمى واما ان تبصر، یا تو پورا اندھا ہو جا، یعنی ہم سے محبت نہ رکھ، ہمارے دشمنوں سے ہی محبت رکھ، واما ان تبصر، یا پورا بینا ہو جا، یعنی جب ہماری محبت رکھی ہے تو فقط ہم سے ہی محبت رکھ، ہمارے دشمنوں سے محبت نہ رکھ۔ تو یہ جو میں نے پوری مقدمہ چینی آپ کے لیے کی، وہ کس لیے کی کہ اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے براءت رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو کام آج کل کیے جا رہے ہیں وہ بہرحال خدا کے بارگاہ میں جواب دہ ہیں، لیکن تقیہ ایک اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ کہاں پر اظہار برات ہونے چاہیے، کس طریقے سے اظہار برات ہونے چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ ایک ایسا کام کریں کہ جس سے مومنین کے دلوں میں اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی محبت کو پیدا کریں۔ آپ کہیں کہ فلاں خلیفہ نے بھی اچھا کام کیا، اس خلیفہ کے اچھے کام یہ تھے، بھائی آپ کیوں گنوا رہے ہیں اس کے اچھے کام؟ اول تو تھے نہیں، وہ تھے بھی تو کیوں گنوا رہے ہیں؟ یعنی چاہتے کیا ہیں؟ یعنی ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو، محبت ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا مصلحت ہے کہ خلفاء کے کاموں کو پیش کیا جائے، وہ بھی ہمارے سامنے کو پیش کرنا ہے۔ صحیح، جہاں پر مثال کے طور پر مکس گیدرنگ ہو، وہ مکس گیدرنگ میں آپ پیش کیجئے، آپ دل کھول کے پیش کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، جہاں خالصتاً شیعوں کی گیدرنگ ہے تو آپ کو کیا لگی پڑی ہے کہ آپ مثال کے طور پر ان خلفاء کے کارنامے گنوا رہے ہیں، اور وہ بھی کارنامے کہہ کر گنوا رہے ہیں جو کارنامے نہیں ہیں، یعنی جو خود اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ صحیح کام نہیں کیا، اس کو آپ کارنامے کہہ کے گنوا رہے ہیں۔ کسی خلیفہ کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ مومن آل بنو امیہ، مومن آل بنو امیہ یعنی کیا؟ عمر بن عبدالعزیز، درست ہے کہ بنو امیہ میں اگر کوئی ڈھنگ کا شخص گزرا ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہے، جس نے فدق واپس کیا اور تبرہ بند کرایا، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بالآخر خلافت نہیں دی چوتھے امام کو، جو حق تھا چوتھے امام کا، ناحق بیٹھا ہوا تھا۔